حیدری 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 پر محمد و آل بیت محمد صلوات. رات سے لے کے صبح تک ارادہ بدل گیا. رات سے لے کے صبح تک ارادہ بدل گیا. سیکا راستہ روکنے والا بدل گیا. سیکا راستہ روکنے والا بدل گیا. حور آیا تھا جنگ کے لیے اور جہاد کر دیا. حور آیا تھا جنگ کے لیے اور جہاد کر دیا. میدان تو وہی رہا, خیمہ بدل گیا. آواز بلند سلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات پڑھنے ایک بار. عزائے سید الشہداء کے برکات سے فرش عزا ایک ہمارے لیے ماسٹ ایجوکیشن کا ذریعہ بن جاتا ہے تاکہ ہم اپنے نظریات اور افکار کی اصلاح کر سکیں, اپنے کردار میں بہتری لے آئیں, اپنے دین و مذہب کو بہتر سمجھیں, اور اسی مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فیملی لائف کے سلسلے میں ہم نے جو عنوان منتخب کیا ہے اس کی یہ تیسری شب کی یہ گفتگو ہے, جہاں فیملی سسٹمز کے بارے میں بات ہوئی. کل خصوصاً والدین اور اپنی انڈیویجول فیملی کے بیچ میں جو تعادل ہونا چاہیے, بیلنس ہونا چاہیے, اس پہ گفتگو رہی. آج اسی سلسلے کو آگے بڑھانا ہے, لیکن قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک روایت ہے جس میں فیملی لائف کے امپورٹنس کو سمجھا جا سکتا ہے. انٹرسٹنگلی امام نے اس حدیث میں, مختصر حدیث ہے, زمان کی بات کی ہے, وقت کی بات کی ہے, امپورٹنس آف ٹائم, کہ ٹائم مینجمنٹ کس طرح ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں یہ سب نئی چیزیں ہیں. مشکل یہ ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد جب آپ اسلامی مصادر کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے وہی باتیں ہیں جو ہمارے ائمہ نے پہلے سے کہی تھی. امام فرماتے ہیں کہ اجتہدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات, کہ تمہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا وقت ڈیلی بیسس پہ 4 حصوں میں تقسیم ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 ایکول پارٹس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ حساب کریں کہ بھائی 7 یا 8 گھنٹے کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہاں 4 اہم مقصد کو بیان کیا ہے امام نے. نمبر 1 فرماتے ہیں ساعۃ منہ مناجاتہ, ایک وقت ہونا چاہیے جہاں آپ کے اور خدا کے درمیان راز و نیاز ہو, عبادت کے لیے.
پھر فرماتے ہیں وساعۃ لعمر المعاش، ایک وہ وقت ہونا چاہیے کہ جہاں آپ اپنے معاش اور روزی کی تلاش میں جائیں، اپنا جو پروفیشن ہے، جو کام ہے۔ نمبر 3 فرماتے ہیں ساعۃ لمعاشرۃ الاخوان الثقات والذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطل۔ اور ایک تیسرا سیگمنٹ فرماتے ہیں کہ تمہارے سوشل لائف کے لیے ہو، یعنی کمیونٹی میں جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن کے لیے ہو، لیکن اس پہ شرط لگاتے ہیں کہ آپ کی کمپنی اور دوستی ان سے ہونے چاہیے کہ جو مخلص ہوں۔ جب آپ غلط کرتے ہیں تو آپ کو کہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یعنی ان میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ دوست کی بنیاد پر شیعہ کے عنوان سے کہ ایک دوسرے کے غلط و صحیح کو ان کی رہنمائی کریں اور انہیں ہیلپ کریں کہ وہ بہتر بن سکیں۔ آخر میں فرماتے ہیں وساعۃ تخلون بها للذات، ایک چوتھا سیگمنٹ ہے ٹائم کا کہ جو آپ اپنی ذاتی لذات کے لیے ہے۔ اس کو ہم پارافریز کریں گے انٹو فیملی لائف اور فیملی ٹائم۔ تو وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں امام، ایک عبادت کے لیے، ایک معاش کے تلاش میں، ایک سوشل یا کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، اور ایک جو ہے فیملی ٹائم ہے۔ جیسے ہم نے کہا تھا، اسے مراد یہ نہیں کہ آپ بالکل ایکول رکھیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی حساب سے چلنا ہے۔ لیکن پھر امام فرماتے ہیں ان چاروں جو سیگمنٹ ہے ٹائم کے، فَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الصَّلَاةِ السَّاعَاتِ، چوتھے کے بارے میں فرماتے ہیں، فیملی لائف کے بارے میں، یہ فیملی ٹائم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آپ پورا کر سکیں تو بقیہ 3 جو سیگمنٹ ہیں اس کو آپ پورا کر سکیں گے اطمینان سے۔ یعنی اگر آپ کو گھر ہی میں سکون نہ ملے تو آپ کی عبادت میں بھی خلل آئے گا، کام پہ بھی جو ہے دماغ کہیں اور رہے گا، دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے آپ کا رہن سہن جو ہے یا ایٹیٹیوڈ شاید وہ نہ ہو جو ہونا چاہیے۔ تو یہ جو فیملی لائف کی بات ہوتی ہے، اسپیشلی ویسٹرن ورلڈ میں آنے کے بعد اس طرح سے زندگی بڑی فاسٹ ٹریک میں چلتی ہے، اس میں فیملی کے ساتھ اپنا وقت جو ہے اس کو اہمیت دی ہے ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صلوات پڑھیں۔ خداوند عالم نے فیملی کی بنیاد شادی پہ رکھی ہے اور مقصد بیان کیا ہے، جو آیت ہے کہ ہمارے نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ سکون کی ایک بنیادی شرط وہ یہ کہ دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان مقصد حیات یکساں ہو۔ They should be on the same page as far as the purpose of life is concerned۔ اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے تاکہ دونوں سمجھتے ہوں کہ بھائی ہم کیا ہیں، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے، ہمیں جانا ہے کہاں پہ، اور وہاں نجات کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر دونوں ایک ہی پیج پر ہیں، دونوں کی نظر میں رضا الہی جو ہے وہ مقصد ہے، الفاظ ہمارے ہیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی طرح سے سوچے، لیکن دونوں اگر ایک ہی لحاظ سے معاملات کو دیکھتے ہوں تو یقیناً آپ کو ازدواجی زندگی میں، فیملی لائف میں سکون ملے گا۔ لیکن اگر یہ نہ ہو، دونوں کا پرسپیکٹیو مقصد حیات کے سلسلے میں الگ ہو، تو اس میں اختلافات بھی ہوں گے، دشواریاں بھی ہوں گی، وہاں سکون نہیں ملے گا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ شادی کے سلسلے میں اسلام میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ جب شادی کے بارے میں سوچتے ہیں اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ دین اور ایمان کے لحاظ سے سیم پیج پہ ہیں یا نہیں۔ ایک آیت آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں، کوشش ہماری یہی ہے کہ قرآن اور سیرت اہل بیت سے ان باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔
سب سے پہلے تو ایک مشہور حدیث ہے المؤمن کفو المؤمنہ، کہ جہاں تک شادی میں کمپیٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہیں اسی لیول پہ ہے یا نہیں، تو ارشاد نبوی ہے، ہماری ائمہ نے بھی اسی جملے کو دہرایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومنہ کے لیے وہ کفو ہیں، برابر ہیں. یعنی مین کرائٹیریا اور معیار جو ہے ایمان کو رکھا ہے. بقیہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں لیکن سیکنڈری ہیں. خداوند عالم کے بیان کو دیکھ لیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 221، الفاظ بڑے اہم ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. خداوند عالم مردوں سے خطاب کر رہا ہے کہ دیکھو مشرک عورت سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لائیں. یعنی اگر وہ اسلام قبول کریں، کنورٹ ہو جائیں تو پھر وہ مسلمان ہو گئے، بہرحال پھر معاملہ کچھ اور ہے. ورنہ آپ ایز اے مسلم جو ہے مشرکہ عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے مقابل میں فرماتا ہے وَلَعَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. فرماتا ہے کہ دیکھو وہ جو مشرکہ آزاد عورت ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ کو مؤمنہ کنیز ملے تو وہ بہتر ہے. اب تو خیر غلامی اور کنیزی کا دور نہیں ہے، لیکن اس سے اہمیت کو بتانے کے لیے کہ وہ کنیز جو مؤمنہ ہو وہ بہتر ہے بنسبت وہ مشرکہ خاتون جو آزاد ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. چاہے وہ خاتون آپ اپنے دولت کی وجہ سے، حسن کے اعتبار پر، سٹیٹس کی بنیاد پر آپ کو امپریس کیوں نہ کرے. پھر بھی خدا کہتا ہے کہ امۃ مؤمنہ، جو مؤمنہ کنیز ہے وہ بہتر ہے. پھر خطاب خواتین سے ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ بھی کسی مشرک مرد سے شادی نہ کریں حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لائیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنَ الْمُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک مؤمن غلام بہتر ہے اس آزاد مشرک کے، چاہے اس کی دولت، سٹیٹس اور حسن کی بنیاد پہ آپ امپریس کیوں نہ ہوں. خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ چیلنجز ہیں، انسان امپریس ہو جاتا ہے مختلف چیزوں سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے شریک حیات کو سلیکٹ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ مین بنیاد یہاں پر ایمان ہے. اور کیوں؟ اولئک یدعون الی النار. اگر آپ کسی مشرکہ عورت سے شادی کریں یا اگر مشرک مرد سے شادی کریں، اولاً تو وہ باطل ہے. وہ مشرک مرد یا عورت جو ہیں یدعون الی النار، یہ آپ کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ. جبکہ خدا تمہیں جنت اور اپنی مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. یبین للناس لعلہم یتذکرون. اور یہ باتیں ہیں جو خدا کہتا ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں کلیئرلی تاکہ لوگ یاد کریں اور اس سے سبق حاصل کریں. صلوات پڑھنے پا رہا ہوں. بظاہر یہ مسئلہ گیون ہے، کہنے کی شاید ضرورت نہیں ہے، لیکن بہت سے باتیں جو ہم بچپنے سے سنتے ہیں ہمیشہ ہمیں معلوم ہے، اس کو ذرا یاد بھی دلانا چاہیے. خصوصاً اس ماحول میں جو غیر مسلم ماحول ہے، جہاں ہم یہاں آئے ہیں امیگرینٹ کی حیثیت سے، ہمارے بچے یہاں بڑے ہو رہے ہیں، یہیں کے اسکول میں جائیں گے، یہیں کے کالج میں جائیں گے، اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لازمی ہے ماں باپ کو لیے خصوصاً اس ماحول میں کہ وہ بچپنے سے اپنی اولاد کے ذہن میں یہ تصور بٹھا دیں کہ ہمارے یہاں شادی کا معیار اور بنیاد جو ہے ایک دین اور مذہب ہے. اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس میں بہت ہی مشکلات ہوں گی. کبھی کبھی لوگ آتے ہیں کہ بھائی اب وہ بیٹا یا بیٹی جو ہیں آلریڈی یونیورسٹی میں ہیں، کسی سے دل لگ گیا
ماں باپ کو کہا، ماں باپ انکار کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں بچے۔ اچھا چلے مولانا صاحب کے پاس لے جائیں۔ بھائی مولانا کے پاس جو ہے وہ میجک وانڈ نہیں ہے، کوئی پل نہیں ہے، اور اسپیشلی جب یونیورسٹی کے لیول پہ بچے پہنچ چکے ہیں، ہمیں فرینکلی کہنا پڑتا ہے اٹس ٹو لیٹ۔ یہ معاملہ جو ہے آپ یونیورسٹی یا کالج کے لیول پہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے ساتھ اس مسئلے پہ گفتگو جو ہے بچپنے سے ہونی چاہیے، تاکہ وہ جب جائیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ بھائی ہمارا معیار انتخاب کا کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار اور۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ جہاں اپنے ممالک میں جب تھے، انڈیا میں تھے یا پاکستان میں تھے یا افغانستان میں تھے یا ایران میں تھے، ہم لوگ اپنے ہی اس ماحول میں تھے، اپنے ہی کلچر میں تھے، زبان بھی ہماری ایک ہی تھی، تو وہاں یہ سب ایشوز نہیں تھے، دین و مذہب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہاں آنے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی شیعہ ہندوستان سے بھی ہیں، شیعہ پاکستان سے بھی ہیں، شیعہ افغانستان سے بھی ہیں، شیعہ ایران سے بھی ہیں، عراق سے بھی ہیں، لبنان سے بھی ہیں، بحرین کے بھی شیعہ ہیں یہاں پہ، اور یہاں انٹریکشن ہوتا ہے لوگوں کا۔ تو یہاں پر یقیناً جو ہے سچویشنز پیدا ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ڈفرنٹ ایتھنیسٹی کے شیعہ آپس میں ایک دوسرے سے شادی کریں، خصوصاً اس ماحول میں آنے کے بعد دیٹ وڈ بی ون وے آف ریزالونگ دس پرابلم۔ اس میں پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ذات اور قوم، ذات پات کا مسئلہ اسلام میں نہیں ہے، قبیلے اور رنگ اور زبان کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ یہاں آنے کے بعد امیگرنٹس ہیں، لیکن ان کا سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن جو ہیں وہ یہاں مثلاً آسٹریلیا میں وہ آسٹریلین ہی ہوں گے، زبان ان کی یہیں کی ہوگی، لیکن کم سے کم دین و مذہب تو ایک رہے۔ دیٹ از دی مین پوائنٹ۔ کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے وہ ذات پات کے چکر میں جو ہے اتنے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ ٹائم گزر جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اور خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جب شادی میں انتخاب کی بات ہوتی ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار اور۔ کنورژن میں بھی مسائل ہیں بہرحال۔ کوئی اگر کسی کو لے کے آئے مولانا اس کو آپ کلمہ پڑھا دیں، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہوتا ہے کہ بھائی ہم پوچھیں کہ واقعاً یہ دل سے جو ہے مسلمان ہو رہا ہے یا ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ خدا جانے اور وہ بندہ جانے۔ وہ اگر کلمہ پڑھ دیتے ہیں تو ہمیں اسے مسلمان ماننا ہی پڑے گا، لیکن جب وہ کنورژن کے بعد ہی کہتے ہیں کہ اچھا مولانا آپ نکاح پڑھا دیجئے تو پھر ذرا انسان سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے، لیکن وہاں بھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے پھر وہ ممانعت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے۔ وہ ایک سولوشن ہے، لیکن اس میں جو بھی مسلم فریق ہیں دونوں میں، اسے اپنے عملی زندگی میں مضبوط رہنا چاہیے، تبھی وہ اپنے کنورٹ فریق کو صحیح راستے پر لا سکتے ہیں۔ اگر خود ہی وہ کمزور ہیں تو پھر وہ کیا کریں گے دوسرے کے لیے؟ بہت سی سچویشنز ایسے ہیں کہ جہاں سے ماشاءاللہ جو کنورٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ معلومات ان کے ہمارے دین و مذہب کے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں اور اس کو سمجھ کے اس پر اسے قبول کرتے ہیں اور وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی جب ایڈوائس اور نصیحت کی بات ہوتی ہے، ایک سوال جو ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اگر چونکہ یہ مسئلہ آج کل انٹرنیٹ میں سب کچھ موجود ہے، کہتے ہیں مولانا وہ تو عیسائی ہے۔ ہمارے مجتہدین میں جو ہے وہ کچھ حضرات کہتے ہیں نکاح ہو سکتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ٹیمپریری نکاح ہو سکتا ہے، تو ہم ذرا لانگ ٹرم نکاح پڑھ لیں گے۔
تو اس میں بھی ہم منع تو نہیں کر سکتے ہیں، شریعت کے قوانین کو ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ بتائیے آپ نے تو یہ حل نکال لیا، آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ آپ کی اولاد کیا کرے گی؟ وہ کیا وہ عیسائی بنے گی یا مسلمان بنے گی؟ یا کبھی کبھی انٹرا فیتھ میرج جو ہوتی ہے شیعہ سنی کے درمیان، وہ اس میں بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہرحال ایشوز ہیں کہ آپ اپنے اولاد کے بارے میں سوچیں کہ شب 21 رمضان یا شب 19 رمضان جو ہے وہ تراویح کے لیے جائیں گے یا وہ مجلس کے لیے اور اعمال کے لیے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، بہت سے وقت جو ہے وہ اپنا اوپن مائنڈڈنیس کا ثبوت دیتے ہیں کہ مولانا وی ول لیٹ آور چلڈرن ڈیسائیڈ آن دیئر اون۔ یہ تصور جو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ شیعہ مذہب اپنائیں گے یا سنی مذہب اپنائیں گے، اسلام کو اپنائیں گے یا عیسائیت کو اپنائیں گے، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دین و مذہب کو بعد والی نسل میں منتقل کریں۔ ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں ہم غذا دیں، کھانا پینا فراہم کریں، شیلٹر دیں، لباس دیں، جو مادی ضروریات ہیں۔ اولین ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو اس راستے پر لے جائیں جو محمد اور آل محمد کا راستہ ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا عنوان سنا ہے آپ نے ہمیشہ، وہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے فروع کی لسٹ میں، لیکن اس کے امپلیکیشنز کو دیکھیں، اہمیت کو دیکھیں، فیملی لائف میں بھی یہ بہت اہم ہے۔ خداوند عالم جو ہے وہ مومنین کو جب سوشل لیول پہ ان کی تعریف کرتا ہے کہ سوشل لیول پر ہماری ذمہ داری ایز اے کمیونٹی کیا ہے، اس میں ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71۔ سورہ توبہ ان سوروں میں سے ہیں جو آخری سورے ہیں جو نازل ہوئے تھے، یعنی دیز آر دی ڈیسائسیو فائنل ورڈ مختلف احکام کے سلسلے میں۔ ارشاد ہو رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان لانے والے یا ایمان رکھنے والے مرد اور عورت ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء سے مراد یہ اسلامی اور مذہبی اور دینی برادری میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد ان کا سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ عام طور سے مومنین کی تعریف میں سب سے پہلی بات ہوتی ہے، کہا جاتا ہے یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں خداوند عالم جو ہے سوسائٹی اور کمیونٹی کی بات کر رہا ہے۔ ایز اے کمیونٹی ہماری پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیکیوں کو پروموٹ کریں، فروغ دیں، اور برائیوں سے لوگوں کو روکیں، اور اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، اور خیرات اور صدا اور زکوٰۃ کو ادا کریں، اور خلاصہ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ یہ لوگ صحیح معنوں میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر خداوند عالم اپنی رحمت نازل کرے گا، اس لیے کہ خداوند عالم عزیز اور حکیم ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ اس آیت میں یہ مومنین و مومنات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو ذرا اور ڈسٹیل کریں تو شوہر اور بیوی مومن و مومنہ ہیں نا، اور قریب ہیں بنسبت دوسروں کے، ان کی جو ولایت ہے، ان میں جو رشتہ ہے اور مضبوط ہے۔ وہ حکم جو کمیونٹی کو دیا جا رہا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں، یہی فریضہ جو ہے شادی شدہ جوڑوں کا بھی ہے
کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں کہ وہ نیکی کی طرف بڑھیں، اور اگر کوئی خرابی اور برائی ہے تو انہیں روکنے کی کوشش کریں۔ البتہ وہ طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے، وہ الگ فقہی بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے، لیکن یہ مسئلہ جو ہے کہ ہمیں جو ہے وی آر فری آن آور اون نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ خصوصاً ازدواجی رشتے میں شوہر اور بیوی کی یہ ذمہ داری اور زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ ایک بار اور صلوات پڑھنا۔ اگر دین اور مذہب کی بنیاد پر ایک فیملی چلے اور اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرے تو پھر یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، چاہے حالات بہتر ہوں یا خراب ہوں۔ اور ہمیں مثالیں بہت سے ملتی ہیں، کربلا ایک مثال ہے، لیکن آج ہم چاہیں گے کہ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کریں، اس بات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ بہت سے واقعات اہل بیت کے گھرانے کے ہم اس سے واقف ہیں، لیکن ایک واقعہ ہم قرآن کی روشنی میں ذرا تفصیلاً پیش کرنا چاہیں گے، لیکن وقت کے بھی دیکھنا پڑے گا۔ کل غالباً ہم 15 منٹ ایکسٹرا لے لیا تھا ہم نے، تو بہرحال کوشش کریں گے ہم ودین ٹائم گفتگو کریں۔ دیکھیے، علی اور فاطمہ صلوات اللہ علیہما کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ فیملی یونٹ اور ان کا یکساں ہونا، آن دی سیم پیج، اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہمیں قرآن کی روح سے ملے گی کہ جہاں حسن اور حسین کمسنی میں بیمار ہو گئے، رسول اسلام نانا کی حیثیت سے ان کی عیادت کے لیے آئے۔ یہ بھی ایک صلہ رحمی کا پہلو ہے جس پر ہم لوگ ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ گھر الگ ہوں لیکن صلہ رحمی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ برقرار رہے۔ اور وہاں پر گفتگو کے بعد رسول اسلام جناب سیدہ اور امیر المومنین سے خطاب کرتے ہیں کہ تم نظر کرو کہ 3 دن روزہ رکھو گے اور خداوند عالم انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا کرے گا۔ اب یہاں ہم وقت کی گنجائش نہیں، یہ نظر سے مراد یہ ذرا شرعی نظر فرق ہے، ہمارے اردو زبان میں یا ہندوستان پاکستان میں نظر کا جو تصور ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے کمٹ کریں کہ خداوندہ اگر میری اس حاجت کو آپ روا کریں گے، پورا کریں گے، تو ہم کمٹ کرتے ہیں کہ ہم کار خیر کریں گے، خود ہی کریں گے یا کسی اور کی مدد کریں گے، جو بھی ہے۔ یہاں رسول نے روزے کی بات رکھی ہے کہ خدا سے نظر کریں کہ خدا اگر انہیں شفا دے گا تو آپ 3 دن تک روزہ رکھیں گے۔ خداوند عالم نے بچوں کو شفا دی، ماں باپ نے جو ہے روزے کا ارادہ کیا۔ یہ اس زمانے کا دور ہے، مدینہ کے ابتدائی دور، رسول اور علی اور فاطمہ کے لیے مالی اعتبار سے آسان دور نہیں تھا، چیلنجز تھے ان کے لیے۔ روزہ رکھنا آسان ہے، اس لیے اس میں کھانا پینا نہیں ہے، لیکن ان روزوں میں افطار کا جو وقت آتا ہے وہ مشکل تھا کہ کھائیں گے کیا۔ اور اس لیے میں جو ہے امیر المؤمنین ایک یہودی دکاندار یا جو تاجر تھا اس کے پاس جاتے ہیں، اور دوسرے کاموں کے علاوہ اس کے یہاں اون کو کاٹنے کا بھی کام ہوتا تھا، وول کو سپن کرنے کی جو بات ہوتی ہے۔ امیر المومنین نے اس سے کہا کہ 3 کلو کا گیہوں جو ہے مجھے ایڈوانس میں دے دو، اور اس کے عوض میں جو اون کو کاٹنے کی بات ہوتی ہے ہم وہ کام کریں گے، اور وہ کام جناب سیدہ کریں گی۔ تو وہ 3 کلو جو ہے گیہوں تو لے کے آئے، اور یہاں پر پھر جناب سیدہ نے اسی حساب سے گیہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا،
پہلا دن آیا، جتنا اون کاٹنا تھا ایک دن کے حساب سے 1/3 پہلے اس کو پورا کرتی ہے، پھر جو ہے اس 1/3 گیہوں کو گرائنڈ کرتی ہیں تاکہ اس سے روٹی بن سکے۔ اب یہاں پر ایک سیرت کا پہلو یہی ہے کہ یہاں پر امیر المومنین کے جو حالات تھے اس اعتبار سے علی نے ایڈوانس میں گیہوں لیا ہے یہودی سے، اور صلہ میں کام کیا کریں گے؟ اون کو کاٹنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کام کون کرے گا؟ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ عام طور سے بات یہی ہوتی ہے کہ بھائی شوہر جو ہے وہ کفیل ہے، وہ فیملی کو پرووائڈ کرے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر حالات اس طرح کے ہوں کہ جہاں بیوی کچھ کر سکتی ہے تو نہ کرے۔ یہ مثال جو ہے جناب سیدہ کی ہے۔ خواتین کے لیے کام کرنا اپنے شوہر کی مدد کے لیے حرام نہیں ہے، بشرطے کہ وہ حجاب کا پاس رکھیں۔ اور یہاں جو کام ہو رہا تھا وہ گھر کے اندر ہو رہا تھا۔ آج کل تو خیر پینڈیمک کے بعد ذرا حالات بھی بدل گئے ہیں، بہت سے لوگ فرام ہوم کام کرتے ہیں۔ اگر اس ٹائپ کی ٹیلنٹس وغیرہ یا ایکٹیویٹیز خواتین خصوصاً جن کے چھوٹے بچے ہیں اور جو پریفر کریں گی کہ بھائی بچوں کی دیکھ بھال کریں، وہ اگر شوہر کی مدد کے لیے گھر سے کام کرتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ یہ مثال ہے، سیرت ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی۔ صلوات میں تاریخ کے اس دور میں اور علی کی زندگی میں علی جو سب کے مشکل کشا ہیں، ان کی مشکل کشا فاطمہ الزہرا ہے۔ تو بہرحال یہ سلسلہ ہوا، آپ واقعات سنتے رہتے ہیں۔ 22 ذی الحجہ کا دن تھا جو پہلا روزہ رکھا گیا۔ کس سال کی بات ہے اس میں تاریخ میں سن نہیں لکھا گیا ہے، لیکن 22 ذی الحجہ پہلا روزہ ہوا۔ سیدہ عالم نے 1/3 اون کاتا اور اس کے بعد اسی حساب سے گیہوں سے روٹی بنائی، اور اس کے بعد اس میں آپ امانت داری کو دیکھیں، پہلے اتنا ہی کام کیا، پھر جا کے اس گیہوں کو جو ہے استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب افطار کا وقت آیا، بیوی نے دسترخوان لگایا، جہاں فضہ اور حسن اور حسین کو بھی بلایا، 5 لوگ ہیں۔ وہ انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، اے فیملی دیٹ ایٹس ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کا بھی اثر رہتا ہے فیملی کو یونائٹڈ رکھنے میں۔ اتفاق سے افطار کے وقت دروازے پہ ایک آیا بندہ، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، مسکین من مساکین المسلمین، میں ایک مسکین ہوں مسلمانوں میں سے، اطعمونی، مجھے کھانا چاہیے، اطعمکم اللہ من مواعد الجنہ، آپ مجھے سیر کریں، خدا آپ کو سیر کرے گا جنت کے نعمتوں سے۔ مسکین اسی وقت افطار کے وقت دروازے پہ آیا، علی نے اپنی روٹی دے دی، فاطمہ نے اپنی روٹی دے دی، فضہ نے ان کی تعصی میں اپنی روٹی دے دی، اور بچے چھوٹے ہیں لیکن امپیکٹ دیکھیں، پہلے روزے کا افطار جو ہے نمک اور پانی سے ہوا ہے، دوسرے دن آپ سنتے ہیں عین اسی وقت دروازے پہ آیا، السلام علیکم یا اہل بیت محمد، یتیم من یتام المسلمین، کہ ہم یتیم ہیں، کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس کچھ۔ دوبارہ وہی سلسلہ ہوا۔ تیسرے دن 24 ذی الحجہ کا دن ہے، اسیر کے عنوان سے کوئی سامنے آتا ہے، 3 دن روزہ اور افطار ہو رہا ہے نمک و پانی سے۔
چوتھے دن جو ہے امیر المومنین حسن اور حسین کے ساتھ رسول کی خدمت میں گئے. رسول نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے، جو کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی. جب امیر المومنین نے ماجرا کو بیان کیا ہے تو فوراً بیٹی کو دیکھنے کے لیے فاطمہ کے گھر آتے ہیں کہ میری بیٹی کی کیا کیفیت ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ مصلی پر خداوند عالم کی عبادت کر رہی. اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ خدا کے بارگاہ میں شکوہ تھا کہ خداوند یہ میرے اہل بیت ہے. اس وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں، خذھا یا محمد حناک اللہ فی اہل بیتک، کہ اے محمد یہ سورہ آپ لے لیں. خداوند عالم نے آپ کو مبارکبادی پیش کی ہے اپنے اہل بیت کے سلسلے میں، اور یہ وہ سورہ نازل ہوا تھا ان 3 دن کے روزوں کے بعد، جسے سورہ دہر یا سورہ انسان کہا جاتا ہے. یہ سورہ در حقیقت قصیدہ آل محمد ہے، اور آل محمد کے اس واقعے میں مرکزی کردار جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کا ہے. صلوات اللہ. یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے قرآن سے یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں احساس رہے کہ جب فیملی لائف کی بات ہوتی ہے، ہسبینڈ وائف میں یکسانیت، بچے بھی اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں، گھر کی کنیز بھی متاثر ہوتی ہے اس کردار سے. آیات قرآن کو دیکھیں جو خداوند عالم نے سورہ انسان کو نازل کیا ہے، جو اہل بیت کی فضیلت میں ہے. اس کے ابتدائی 6 آیات کو چھوڑیے اور آخری کچھ آیات کو چھوڑ کے 2/3 یہ سورہ پورا ان 3 دن کے واقعات کے سلسلے میں ہے، جہاں سب سے پہلے انسان کے فضائل کا ذکر ہوتا ہے. نمبر 1 وفاء عہد، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یعنی یہ ابرار خداوند عالم کے نیک بندے، نام نہیں دیتا ہے خدا، لیکن سنی مفسرین بھی جانتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کیا ہے. یہاں ابرار سے مراد کون لوگ ہیں، نیک بندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یؤفون بالنذر، انہوں نے جو نذر کی ہے خداوند عالم کے ساتھ اس کو انہوں نے پورا کیا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ 3 دن کے افطار کی بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر وہ مسکین و یتیم اور اسیر کو کھانا دیتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ الفاظ جو ہیں آیت میں ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں، اسیر کو، یتیم کو، مسکین کو ہم تمہیں کھانا دے رہے ہیں لوجہ اللہ، خدا کے خاطر. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے بدلے میں کوئی صلہ نہیں چاہیے، کمپنسیشن نہیں چاہیے، ولا شکورا، نہ تمہارا شکریہ چاہیے. اخلاص کا ہائیسٹ لیول ہے یہ کہ جس کی مدد کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ وجہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ الفاظ اہل بیت نے روٹیوں کو دیتے وقت ادا نہیں کیے تھے، یہ صرف ان کی نیت تھی. خداوند عالم نے ان کی نیت کو الفاظ دیے ہیں سورہ دہر میں. جب تک یہ قرآن رہے گا فضیلت آل محمد رہے گی. صلوات پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے جزا نہیں چاہتے ہیں. اب خداوند عالم جواب دیتا ہے وَجَزَاءٌ بِمَا صَبَرُوا. انہوں نے جو 3 دن روزہ رکھ کے صبر سے کام لیا ہے، خدا کہتا ہے ہم جزا دیں گے انہیں. انہوں نے ان سے نہیں مانگا ہے. اور وہ جزا کیا ہے؟ جنتاً وحریرا متکئین فیہا علی الارائک ما یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اب وہ آیات کے عربی الفاظ کو ہم چھوڑ رہے ہیں. اس میں
جنت کی بات ہو رہی ہے، ریشمی کپڑوں کی بات ہو رہی ہے، گاؤ تکیا پر آرام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ موسم وہ ہوگا کہ جہاں نہ سردی کی سورج کی گرمی ہوگی، نہ سردی کا موسم ہوگا، اور میوے کے درخت جو ہیں اس کے برانچز جو ہیں اتنی لوور ہوں گی کہ یہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ میووں کو توڑ سکیں اور کھا سکیں۔ یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، اور ان پہ ان کے چاروں طرف خدمت گزار ہوں گے جو مختلف ڈرنکس انہیں سرو کریں گے، شفاف گلاس میں، قواریر من فضہ جو سلور کے بنے ہوئے ہوں گے، اور انہیں وہ کاسا ملے گا کہ جس میں جو ہے کیا کہا جائے، جوس جو ہوگا اس کا نام ہے وہ مزاجھا زنجبیلا، زنجبیل جو ڈرنک ہوگی دنیاوی اعتبار سے آئی تھنک جو کلوزسٹ تھنگ ہے وہ جنجر ایل ہے، اس کی اوریجن یہ کی ہے زنجبیل، اور اس کی بہرحال جنت کی بات کچھ اور ہے، وہ دنیا میں اگر آپ کو کچھ ٹیسٹ کرنا ہے تو وہ اسی لحاظ سے ہے۔ عیناً فیہا تسمی سلسبیل، اور یہ ڈرنک جو ہے یہ اس نہر سے لیا جائے گا جس کا نام سلسبیل ہے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور لڑکے ہوں گے جو بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہوں گے، اور یہ ان کی خدمت گزار بنیں گے۔ ان تمام مادی جزا کے بارے میں کے بعد خدا کہتا ہے وَإِذَا رَعَيْتُهُمْ ثُمَّ رَعَيْتَ إِذَا رَعَيْتَ ثُمَّ رَعَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یہ تو سب مادی چیزیں ہیں، لیکن تمہیں اس وقت احساس ہوگا کہ ہم نے ان کو ملک کبیر دیا ہے، جنت میں بہت عظیم مملکت دی ہے۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے کہا تھا اسیر اور مسکین اور یتیم سے کہ تم سے جزا نہیں چاہتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ خداوند عالم نے آل محمد سے اس وقت کہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، خدا انہیں جو ہے شراب طہورا دے گا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ، خدا فزیکلی تو خیر نہیں آئے گا، لیکن ان کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے کہ آپ نے جو ہے مسکین اور یتیم اور اسیر سے کچھ نہیں مانگا ہے، خود خداوند عالم اس کی ضمانت دیتا ہے کہ آپ کو شراب طہورا سے تناول کریں گے۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، خدا اہل بیت سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری جزا ہے، اور تم نے ان سے شکریہ نہیں مانگا ہے، لیکن یہ میرا شکریہ ہے تمہاری اس قربانی کی خاطر۔ صلوات پڑھنے ایک بار آپ۔ ایک بار اور صلوات پڑھنے۔ سورہ دہر کے تمام جو مین پیسج ہے بیچ میں، اس میں 2-3 پوائنٹس ہیں جس پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ چونکہ بات ہو رہی ہے فیملی کی، اور ان میں جو نکات ہیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ 3 دن عین افطار کے وقت مسکین پہنچ جاتا ہے، یتیم پہنچ جاتا ہے، اسیر پہنچ جاتا ہے۔ ایک دن ہوتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اتفاق سے افطار کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ آ گیا۔ دوسرے دن عین اسی وقت پہ ہو تو پھر یہ اتفاق نہیں ہے، اور اسپیشلی اگر تیسری بار ہو یہ تو یہ آپ کی جو تھیوری آف پروبیبلٹی کے لحاظ سے دس از موسٹ امپروبیبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے اتفاق نہیں تھا۔ جن کے مراتب عظیم ہوتے ہیں ان کے ابتلاعات بھی عظیم ہوتے ہیں۔ چونکہ آل محمد کا مرتبہ عظیم ہے، لہذا امتحان بھی ان کا سخت ہوتا ہے۔ یہ عام اسیر و یتیم اور مسکین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ملائکہ کے شکل میں آئے تھے آل محمد کے امتحان کے لیے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں ملک بھی فاطمہ کی روٹی لینے کے لیے آتے ہیں۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔
تبھی تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے حاجات میں، اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ دوسرا پوائنٹ یہاں جو ہے وہ یہ کہ جنت کی منظر کشی جس طرح سے ان آیات میں کی گئی ہے تفصیلاً، اس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اچھا، قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو یہ پہلی بار نہیں ہے، بہت سے آیات ہیں جہاں خداوند عالم نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے ڈیٹیلز میں، اور ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ حور العین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیں عجیب غریب انداز ہے اس میں جو ہے جہاں باغ کی بات ہے، معتدل فضا کی بات ہے، نفیس ریشمی لباس کی بات ہے، گاؤ تکیہ کی بات ہے، شراب طہورہ کی بات ہے، چاندی کے جام کی بات ہے، نہروں کی بات ہے، پھلوں کی بات ہے، سایہ کی بات ہے، درختوں کی بات ہے، غلمان جو ان کے خدمت گزار ہیں ان کی بات ہے، زیورات کی بات ہے، ملک عظیم کی بات ہے، لیکن اس میں خداوند عالم نے حور العین کا ذکر نہیں کیا، which is unusual۔ ہر جگہ ہے، کیوں نہیں کیا ہے؟ خداوند عالم بھی سیدۃ النساء العالمین کا بھی پاس رکھتا ہے، چونکہ بات یہاں فاطمہ کی ہو رہی ہے، وہاں حور کا ذکر نہیں آئے گا۔ اتنا احترام ہے خداوند عالم کے منظر میں جناب سیدہ کے کہ ہر چیز کا ذکر ہے لیکن حور العین کا ذکر نہیں ہے وہاں۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ ایک اور سبق جو ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ ہم کیوں اہل بیت سے متمسک رہیں، کیوں ہم ان کی سیرت کی پیروی نہ کریں، کیوں ہم انہیں دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان سے متمسک ہونے کے ذریعے ہم ان کمالات کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملیں گے ہمیں۔ علی اور فاطمہ، حسن اور حسین، یہ تو گھر کے افراد ہیں۔ فضہ تو ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، لیکن آپ دیکھیں فضہ چونکہ متمسک ہو گئی اس گھرانے سے، جو آثار ان پر ظاہر ہوئے ہیں، یہ صرف نہیں ہے کہ مثلا انہیں اجرت دے دی گئی، بات ختم ہو گئی، نہیں، وہ تمسک اس گھرانے کے ساتھ، خصوصاً جناب سیدہ کے ساتھ، اس میں اگر آپ دیکھیں تو خداوند عالم نے انہیں جو فضائل عطا کیے ہیں، اتفاق سے یہ سورہ دہر میں جہاں چاندی کے برتن کا ذکر ہے، عربی میں چاندی کہتے ہیں فضہ، اتفاق سے 3 دن کے روزے کی بات ہے، تین مقامات پر فضہ آیا ہے۔ وہ چاندی کے عنوان سے آیا ہے لیکن اشارہ ہے کہ اس میں کوئی اور بھی شامل ہے۔ جناب فضہ کا ایک ذکر اس عنوان میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ متمسک ہوں اہل بیت سے تو آپ کا بھی شمار ان کے ماننے والوں میں ہو سکتا ہے۔ گئی تھی فاطمہ کے گھر خدمت کے لیے، نوکرانی کی حیثیت سے، لیکن جب نکلی ہیں عالم قرآن کے عنوان سے نکلی ہیں۔ زندگی کے آخری 20 سال گزارا ہے جناب فضہ میں، عام گفتگو میں صرف آیات قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ عام گفتگو میں کوئی سوال بھی کرے گا تو جواب میں وہ قرآن کی آیت پڑھتی تھی۔ حافظ قرآن ہونا کچھ اور ہے، قرآن کو اس طرح سے سمجھنا اور اس پر عبور حاصل کرنا کچھ اور ہے، اور یہ نتیجہ تھا سیدہ سے متمسک ہونے کا۔ صلوات پڑھنا ایک بار۔ ایک وہ اسلام کا ورژن ہے جو طالبانی ہے، جہاں پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہی تھا کہ گرلز اسکول بند کر دیے۔ کو ایجوکیشن کا معاملہ ہوتا تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی،
لیکن آپ خواتین کی کلاسز اسکولس کو بند کیوں کر رہی ہیں؟ دوبارہ بھی پاور میں آئے ہیں وہی ہوا ہے، اسکول بند کر دیے، ان کے ہائی اسکولس کو بند کر دیا، ایڈوانس اسٹڈیز کا کوئی امکان ہی نہیں ہے ان کے لیے، جبکہ اسلام نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاں تعلیم کی بات ہو رہی ہے مرد اور عورت، بچے اور بچیاں برابر ہیں۔ ایک طرف تو آپ جو ہیں بچیوں کو ایجوکیشن حاصل کرنے سے روکتے ہیں، وہی خواتین جب بڑی ہو جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں بھائی مرد ڈاکٹر کے پاس جانا حرام ہے، تو وہ لیڈی ڈاکٹر آئیں گی کہاں سے؟ آپ اگر لیڈیز کے لیے ایجوکیشن سلسلہ بند کر دیں گے تو وہ لیڈی ڈاکٹرز آئیں گی کہاں سے؟ یعنی ایک بہت ہی متضاد اور عجیب غریب ورژن ہے اسلام کا، جبکہ اس کے بالکل پہلو میں آپ دیکھیں وہ مملکت جو شیعوں کی ہے، وہاں جہاں تک ایجوکیشن کی بات ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہے مرد اور عورتوں میں۔ ایران کے یونیورسٹیز میں در حقیقت جو ہے انجینئرنگ اور سائنس کے ڈپارٹمنٹس میں بھی ریشیو خواتین گرلز اسٹوڈنٹس کے زیادہ ہیں، بلکہ حوزہ علمیہ میں بھی جامعۃ الزہرا کالج ہے ان کے لیے، جو پہلے نہیں تھا یہ سلسلہ۔ تو یہ دونوں ورژن بالکل ہی متضاد ہیں، ایک وہ طالبانی ورژن ہے جو صحابہ کے اس پر چلتے ہیں، اور یہ وہ مذہب ہے جو اہل بیت کے راستے پہ چلتا ہے۔ صلوات پڑھنے ایک بار۔ فاطمہ کا احترام خدا کی نظر میں، رسول کی نظر میں، اہل بیت کی نظر میں، بلکہ عام مسلمانوں کی نظر میں بھی جو شیعہ نہیں ہیں، جنہیں ہم خوش عقیدہ کہتے ہیں، کسی حد تک ہے، جو صوفی سنی حضرات ہیں، اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ جو مثال ہم دینا چاہیں گے واقعات کربلا سے، کہ یہ قافلہ جب مکہ سے چلا ہے کوفے کی طرف، مختلف منزلوں پہ یہ قافلہ رکتا تھا۔ منزل سے مراد وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں قافلہ رکتا ہے آرام کرنے کے لیے، پانی وغیرہ اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، مشکیزوں کے لیے، اور پھر وہ منزل جو ہے، جو گائیڈ ہوتے تھے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس منزل کے بعد دوسری منزل کا سفر 2 دن کا ہے یا 3 دن کا ہے، وہ اسی حساب سے جو ہے پانی لے کے چلیں گے، غذا لے کے چلیں گے، اس لیے کہ وہ اونٹوں کو زیادہ اوور برڈن نہیں کرنا چاہتے تھے۔ امام نور کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں جہاں وہ ظرفیت دیکھے، پوٹینشل دیکھے کہ یہاں اس بندے کی ہدایت ہو سکتی ہے، تو امام نور جو ہے ایکٹیولی آگے بڑھیں گے اس کی ہدایت کے لیے۔ منزل شراف ایک منزل ہے جہاں رات کے لیے قافلہ رکا۔ الصبا جب تیار ہوا قافلہ آگے بڑھنے کے لیے، حسین ابن علی ان جوانوں کو بلاتے ہیں جن کی ذمہ داری تھی کہ مشکیزوں کو پانی سے بھرے۔ الگ اونٹ ہوتے تھے اسی کام کے لیے، یعنی واٹر کو کیری کرنے کے لیے۔ امام نے انہیں کہا کہ اب کی جو پانی لیتے ہو ایکسٹرا لے کے چلو۔ کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن امام نور کو معلوم تھا کہ آج کے اس سفر میں ظہر سے پہلے ایک لشکر آئے گا، جوہر کا لشکر ہے، 1000 گھوڑے سوار اس کا دستہ تھا، اور وہ جب آتے ہیں اور حسین ابن علی نے جب ان کے چہروں کو دیکھا، ان کے گھوڑوں کو دیکھا، بہت ہی آبویس تھا کہ یہ سب پیاسے ہیں، ان کا پانی ختم ہو چکا ہے۔ فوراً حکم دیتے ہیں ان جوانوں کو جن کی ذمہ داری تھی پہلے سے کہ پانی لے آؤ، انہیں سیراب کرو۔
حسین نے حر سے پوچھا نہیں کہ تم دشمن کی حیثیت سے آئے ہو یا ناصر اور مددگار کی حیثیت سے آئے ہو۔ انسانی فطرت کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، اور یہی وہ اخلاق ہے جو دشمن کے دل کو بھی نرم کرتا ہے۔ ان کو سیراب کرنے کے بعد حر کا لشکر اپنی طرف بیٹھ گیا، ایک طرف امام کا قافلہ ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ ظہر کا وقت آیا، امام نے حر سے پوچھا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ الگ نماز جماعت قائم کرو گے یا ہمارے ساتھ شامل ہوگے؟ پہلا اثر دیکھیں حسین کے اس کار خیر کا۔ حر کہتا ہے کہ نہیں، ہم اپنے پورے لشکر کے ساتھ آپ کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد حسین ابن علی نے مختصر سی تقریر کی، جس میں یاد دلایا انہیں کہ ہمارے نانا نے یہ کہا ہے کہ اگر تم کسی جابر و ظالم بادشاہ کو دیکھو جو ظلم کرتا ہے، جو اسلام کے خلاف تمام اس کے احکامات ہوتے ہیں، اور تم قول اور فعل اور اپنے ان افکار سے اس کی مخالفت نہ کرو، تو قیامت کے دن خداوند عالم کو حق ہوتا ہے کہ تمہیں اور اس ظالم کے ساتھ ایک ساتھ رکھیں۔ بس مختصر سے ایک روایت پڑھی انہوں نے اور پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ یہ دونوں گروہ الگ ہو گئے۔ عصر کا وقت آیا، دوبارہ حر کا لشکر پیچھے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ عصر کے بعد یہ قافلہ حسین کا اب تیار ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ اس وقت جو ہے حر سامنے آ جاتا ہے، روکنے کے لیے اس نے کہا کہ امیر سے مراد عبید اللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ جہاں ملیں گے ہم آپ کو اپنے ساتھ کوفہ لے کے جائیں۔ امام نے انکار کیا، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا۔ اس وقت حر نے آ کے امام کے گھوڑے کے لگام کو پکڑ لیا۔ علی کے بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے۔ ابھی تک زبان کی بات ہو رہی تھی، لیکن جہاں اس نے ہاتھ لگایا ہے لگام کو، ایک جملہ کہتے ہیں جو عرب معاشرے میں بڑا سخت تھا، ثقلت کا امک ما ترید، تیری ماں تیری غم میں روئے۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی یہ بد دعا اس کے لیے ہے، لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ماں تمہاری جو ہے تمہارے لیے بیٹھ کے روئے گی۔ حر نے جو جواب دیا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اہل بیت کے پیروکاروں میں سے نہیں تھا، لیکن دل میں احترام تھا۔ اس کے جو الفاظ ہیں اما لو غیرک من العرب تقولها لی وهو على مثل الحال، اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ جملہ ادا کیا ہوتا، جبکہ اس کیفیت میں ہیں، یعنی ہمارے ساتھ بڑا لشکر ہے، تو ہم وہی جواب دیتے جو آپ نے کہا ہے، لیکن ہم مجبور ہیں، آپ کی والدہ کا ذکر سوائے خیر کہ اور نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ کا احترام تھا اس کے دل میں۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ حسین نہ کوفے کے راستے کو لیں گے نہ مدینے کے راستے کو لیں گے، ایک درمیانی راہ کمپرومائز ہوا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہی جو رویہ تھا حسین ابن علی کا، جس کا اثر جو ہے عاشور کے دن، اس لیے کہ شب عاشور تک یہ یقینی نہیں تھا کہ جنگ ہو کے رہے گی۔ شمر ملعون جب آیا ہے 9 محرم کو شام کے وقت، تب یہ تقریباً یہ طے ہو گیا کہ اب جنگ ہو کے رہے گی۔ اور حر اس وقت تک یزیدی لشکر میں شامل رہا، لیکن جب جنگ یقینی ہو گئی تب وہ اس فکر میں پڑا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ الفاظ حر کے یہی ہیں، اخیر نفسی بین الجنت والنار، ہم اپنے کو دو راہے پہ پا رہے ہیں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے۔ اور حر کو معلوم تھا کہ اگر جنت کا راستہ اپنانا ہے تو ہمیں حسین سے جا کے ملنا ہوگا۔ پوری رات اسی کشمکش میں اس کی رات گزری ہے۔ الصبا اس نے ارادہ کیا
کہ ہم حسین سے جا کے ملیں گے۔ پہلے اپنے لشکر سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ ان کے تیر کی رسائی اس تک نہ پہنچ سکے، اور اس کے بعد حر نے اپنے گھوڑے کا رخ جو ہے خیام حسینی کی طرف موڑا ہے۔ تھوڑی قریب آنے کے بعد حر نے اپنے سپر کو اپنے سر کے اوپر یوں رکھ لیا۔ یہ اس زمانے میں ملٹری سائن تھی کہ ہم حملہ کرنے نہیں آ رہے ہیں بلکہ ہم سرنڈر ہونے آ رہے ہیں۔ جیسے اس منظر کو حسین نے دیکھا، اصحاب سے کہا کہ جا کے حر کا استقبال کرو۔ ان اصحاب کی روایت ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ حر کے زبان پر وہ جملے تھے کہ خداوندہ ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، خداوندہ میں نے بنت رسول کی اولاد کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ اس توبہ میں بھی فاطمہ کا ذکر ہے، فاطمہ کا خیال ہے کہ ہم نے فاطمہ کی اولاد کو اذیت پہنچایا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں، اس کے بعد یہی کہتے ہیں کہ مولا ہم نے خدا کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، لیکن حق ہم نے آپ کا ضائع کیا ہے۔ یہ جو حقوق الناس اور حقوق اللہ کا معاملہ ہوتا ہے بڑا سنگین ہوتا ہے کہ خدا معاف نہیں کرے گا جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ تو آپ کیا مجھ سے راضی ہیں؟ اس وقت حسین نے کہا ہے کہ ہاں ہم نے بھی معاف کیا، میرے رب نے بھی تجھے معاف کیا ہے۔ کچھ روایات کے لحاظ سے حر رکے نہیں، اصرار کرتے ہیں کہ مولا مجھے اجازت دیجیے کہ ہم جا کے لڑیں۔ امام نے بھی وہاں زیادہ تأمل نہیں کیا، اسے اجازت دے دی۔ طالب علم کے دور میں جب ہم مقاتل کا مطالعہ کرتے تھے، اس فقرے پر پہنچنے کے بعد ہمیں تعجب ہوتا تھا کہ حسین جب حر دشمن کی حیثیت سے آیا تھا، آپ نے پانی سے سیراب کیا تھا اس کو، آج تو یہ مددگار کی حیثیت سے آ رہا ہے، اسے کم سے کم کچھ وقت کے لیے روک لیں۔ لیکن کریم کا شاید جواب یہی ہوتا کہ تجھے اندازہ نہیں ہے، جب تک حر یہاں بیٹھیں گے میرے ساتھ، جتنی شہادتیں ہوتی رہیں گی اصحاب کی، حر کا سر جو ہے شرم سے جھکتا چلا جائے گا۔ میرے پاس آج پانی نہیں ہے، لیکن کم سے کم اس کی شرمندگی کو ہم ختم کر سکتے ہیں، لہذا روانہ کر دیتے ہیں۔ عزاداران حسین حر جا کے لڑے ہیں، شجاعانہ جنگ لڑے ہیں۔ یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد جب زخمی ہو جاتے ہیں اور زمین پر جب گر جاتے ہیں کہ حسین ابن علی اپنے اصحاب کے ساتھ حر کے قریب جاتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد حسین ابن علی نے حر کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہے۔ عزاداران حسین، یہ حر کے معراج کو آپ دیکھیں کہ ایک رات پہلے کہاں تھے؟ جنت و جہنم کے دہانے پہ تھے، اور آج جو ہے وہ معراج ہے کہ حر کا سر ہے اور حسین کا زانو ہے۔ امام نے جب دیکھا کہا حر یقیناً تمہاری ماں نے صحیح نام رکھا تھا کہ تم آزاد ہو، ہوا و ہوس کی زنجیروں سے تم آزاد ہو۔ اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ پیشانی پر ایک زخم لگا ہے، رومال نکالتے ہیں، باندھتے ہیں۔ مولا اس صورتحال میں اس رومال کو باندھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زخم اتنے ہیں کہ وہ اور بچنے والے نہیں ہیں۔ لیکن عجب نہیں کہ جناب حسین ابن علی یہی جواب دیں کہ تمہیں احساس نہیں ہے کہ حر کے دل میں جو فاطمہ کا احترام تھا، جب اسے پیش کیا جائے گا میرے باپ اور ماں کے سامنے شہادت کے بعد، اس وقت جو ہے اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔
لہٰذا ہم اس رومال کو باندھ دیتے ہیں حور کے پیشانی پر جو فاطمہ نے بنایا ہے، تاکہ یہ علامت ہو کہ صرف ہم راضی نہیں ہے بلکہ ماں فاطمہ نے بھی تجھے بخش دیا ہے اور تجھ سے راضی ہے۔ عزاداران حسین پھر ایک مرثیہ پڑھتے ہیں جس میں وہ الفاظ تھے کہ خداوندہ حور کو اپنا مہمان بنانا، یہ اس لیے کہا ہے کہ خداوندہ یہ مہمان میرا تھا لیکن حسین اتنا مظلوم ہے کہ پانی تک سیراب نہیں کر سکتا ہے، خداوندہ میری طرف سے اس کے مہمان نوازی کرنا۔ بس حور سے اتنا کہیں گے، حور تم یقیناً خوش نصیب ہو کہ آخر وقت تمہارا سر ہے اور حسین کا زانو ہے، لیکن ہائے بابا عبداللہ حسین، جب آخری وقت آتا ہے قریب کوئی نہیں تھا، بس بلندی سے ایک بہن دیکھ رہی تھی جو پکارتی رہی، اے عمر ابن سعد تو دیکھتا رہے گا اور میرا بھائی قتل کر دیا جائے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اس کے بعد قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Hussein, ya Hussein, ya Hussein, Hussein.